زمانہ بہت پرانا تھا جب دنیا میں انسان کی آبادی کم تھی، بستیاں دور دور تھیں اور مکہ کی وادی ایک سنسان اور ویران جگہ تھی۔ وہاں نہ کوئی پانی تھا، نہ کھیت، نہ باغات، نہ سبزہ، اور نہ ہی انسانوں کی کوئی آبادی۔ یہی وہ وادی تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم واقعہ رونما کرنا تھا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ واقعہ صرف پانی کے پھوٹنے کا نہیں تھا بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کی ایک ایسی مثال تھا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے دنیا میں ہدایت پھیلا رہے تھے۔ ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور ان کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہما السلام اللہ کے چنے ہوئے گھرانے کا حصہ تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو ایک ایسا حکم دیا جو بظاہر انسانی سوچ سے بڑا عجیب تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جو بالکل سنسان ہے، جہاں نہ انسان ہے، نہ پانی، نہ درخت۔ یہ وادی آج کا مکہ مکرمہ ہے، لیکن اس وقت یہ صرف ریتلا صحرا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ ان کے پاس تھوڑا سا کھانا اور پانی تھا جو سفر کے لیے کافی تھا۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ وادی میں پہنچے۔ وہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی، دھوپ کی تپش تھی اور چاروں طرف سنوٹا چھایا ہوا تھا۔ نہ کوئی پرندہ تھا، نہ سایہ درخت، نہ پانی کی بوند۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا۔ حضرت حاجرہ حیران تھیں کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، ہمیں اس ویران جگہ پر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ انسان۔ حضرت ابراہیم خاموش رہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت حاجرہ نے دوبارہ پوچھا لیکن پھر بھی جواب نہ آیا۔ آخرکار انہوں نے کہا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا کر کہا، ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ صبر اور یقین کی سب سے بڑی مثال تھے۔ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ بالکل سنسان وادی میں موجود ہے، لیکن اللہ پر ایسا توکل ہے کہ دل میں کوئی خوف نہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو اللہ کے حوالے کر کے واپس لوٹ گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے قریب ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکر کریں۔ کچھ وقت گزرا، پانی ختم ہو گیا۔ شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کو پیاس نے بے چین کیا۔ وہ زمین پر تڑپنے لگے۔ ماں کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے پانی کی تلاش شروع کی۔ قریب ہی ایک پہاڑی تھی جسے آج صفا کہا جاتا ہے۔ وہ دوڑ کر اس پر چڑھی تاکہ دیکھ سکیں کہ کہیں دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہے یا پانی کی کوئی علامت ہے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ وہ نیچے اتریں اور سامنے والی پہاڑی کی طرف دوڑیں جو آج مروا کہلاتی ہے۔ درمیان کا علاقہ ریتلا اور نشیب والا تھا۔ وہ دوڑتی رہیں، کبھی روتی رہیں، کبھی دعا کرتی رہیں کہ اللہ کہیں سے پانی بھیج دے۔ 7 بار انہوں نے یہ سفر کیا، صفا سے مروا اور مروا سے صفا، لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ یہ دوڑ آج بھی سعی کی صورت میں حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت بن گئی۔ حضرت حاجرہ کی یہ دوڑ صبر، قربانی اور اللہ پر توکل کی علامت ہے۔ جب حضرت حاجرہ بے بس ہو گئیں تو اپنے بیٹے کے پاس واپس آئیں۔ شیر خوار اسماعیل زمین پر ایڑیاں مار رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اسی وقت اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اچانک زمین پھٹی اور وہاں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکلنے لگا۔ یہ وہی پانی تھا جسے آج ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حاجرہ خوشی سے بے قابو ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً پانی کو ہاتھوں سے روکنا شروع کیا تاکہ وہ بہہ نہ جائے۔ وہ پانی کو جمع کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ یہی وجہ ہے کہ اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جہاں کبھی ایک قطرہ پانی نہیں تھا، وہاں ایک ایسا چشمہ پھوٹا جو صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت حاجرہ نے چشمے کا پانی پیا، اپنے بیٹے کو پلایا اور اس کے ارد گرد چھوٹا سا حوض سا بنا دیا تاکہ پانی بہہ نہ جائے۔ کچھ ہی دن گزرے کہ آسمان پر پرندے منڈلانے لگے۔
عرب کے صحرا میں یہ علامت ہوتی ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے ضرور آ جاتے ہیں۔ اسی دوران قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اس علاقے سے گزر رہے تھے۔ وہ خانہ بدوش قبیلہ تھا جو پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہتا تھا۔ انہوں نے آسمان پر پرندے دیکھے تو سمجھ گئے کہ قریب کہیں پانی ہوگا۔ وہ قریب آئے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ پانی کے چشمے کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ حیران رہ گئے کیونکہ وہ اس وادی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ وادی ہمیشہ ویران رہی تھی، یہاں کبھی پانی نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ وہ اس چشمے کے قریب رہ سکتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا، تم یہاں رہ سکتے ہو مگر یہ پانی ہمارا ہے۔ قبیلہ جرہم نے یہ شرط خوشی خوشی قبول کر لی۔ یوں اس وادی میں زندگی کا آغاز ہوا۔ خیمے لگ گئے، بچے کھیلنے لگے اور اونٹ و بکریاں پانی پینے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مکہ مکرمہ کی آبادی کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلے کے درمیان پروان چڑھنے لگے۔ وہ بہادر اور شجاع نوجوان بن گئے۔ عربی زبان بھی انہوں نے جرہم قبیلے ہی سے سیکھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کی خبر لینے کے لیے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس سنسان وادی میں اب زندگی ہے، پانی بہ رہا ہے، خیمے لگے ہیں اور ان کا بیٹا خوش اور محفوظ ہے، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت نازل فرمائی تھی۔ یہی وہ چشمہ تھا جو قیامت تک کے لیے برکت، شفا اور ہدایت کی علامت بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ یہی وہ خانہ کعبہ ہے جو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران زمزم کا چشمہ خاص اہمیت رکھتا تھا کیونکہ اسی چشمے نے اس وادی میں زندگی کو ممکن بنایا۔ اگر یہ پانی نہ ہوتا تو یہاں عبادت کے لیے آنے والے حاجیوں کے لیے سہولت نہ ہوتی۔ حضرت حاجرہ کی پانی کی تلاش کی جدوجہد ہمیشہ کے لیے عبادت کی شکل اختیار کر گئی۔ آج جب مسلمان حج اور عمرہ کرتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ یہ دوڑ حضرت حاجرہ کی یاد دلاتی ہے کہ اللہ اپنے صابر بندوں کی محنت اور دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔